اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ آج کے اس سبق میں وہی غزوہ احد یعنی احد کی لڑائی کا تفصیلی ذکر ہے، جس کو ایک سبق پہلے ہم نے پڑھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں احد کا پہاڑ پیچھے کی طرف رکھا گیا، یعنی پیچھے کی طرف احد کا پہاڑ ہو اور سامنے مدینہ کی آبادی۔ میدان میں نکل کر کے یہ لڑائی ہوئی تھی، مدینہ شہر میں نہیں ہوئی، باہر نکلا گیا تھا میدان میں، جس کا پچھلے سبق میں یہ ذکر ہوا ہے۔ مختصر خلاصہ آج کے سبق کا آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ کریں گے۔ تو مسلمان جو ہے میدان میں آئے، احد کا پہاڑ پیچھے ہے اور مدینہ کی آبادی سامنے ہے، اور احد کے پہاڑ کے ساتھ چھوٹی سی ایک پہاڑ کی ٹکڑی ہے جس سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 کے قریب صحابہ کرام جو کہ تیر انداز سے تیر پھینکنے والے، ان کو وہاں مقرر فرمایا اور ایک صحابی کو ان کا امیر مقرر فرمایا، اور یہ تاکید فرمائی کہ ہم مسلمان جو میدان میں لڑائی کریں گے تو ہمیں فتح حاصل ہو یا شکست حاصل ہو، دونوں صورتوں میں تم نے اس جگہ سے نیچے نہیں آنا جب تک کہ میں تمہیں حکم نہ دوں۔ تو یہ تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو فرمائی جو اس ٹکڑی پر تھے۔ 70 کے قریب صحابہ کرام تھے، وہ اسی پر موجود تھے۔ میدان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ تو جب لڑائی شروع ہو گئی تو مسلمان اپنے ایمان کی قوت اور جذبے سے اللہ پر توکل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے فتح حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ کفار اپنا ساز و سامان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے اور مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے کہ اس کی سواری، اس کا سامان ان سے چھین لیں تاکہ وہ مال غنیمت میں شامل ہو جائے۔ تو جو وہاں 70 صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کے پیچھے ان کو مار رہے ہیں، ان کا سواری جو ہے ان سے چھین رہے ہیں اور ان کا مال غنیمت ان سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اب جو مقصد تھا ہماری لڑائی کا وہ حاصل ہو چکا ہے، اب ہمیں نیچے اتر کے مسلمانوں کی اس بات میں کہ کفار کو بھگانے میں اور مال غنیمت حاصل کرنے میں مدد کرنی چاہیے، ان کی ہمیں نیچے اترنا چاہیے۔ تو جو امیر تھے انہوں نے منع کیا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آئے گا یہاں سے اترنا نہیں ہے، چاہے فتح ہو مسلمانوں کو چاہے شکست ہو۔ لیکن کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ مقصد تو حاصل ہو چکا ہے، ہمیں فتح مل چکی ہے، اب یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ نیچے اترے۔ اپنے اجتہاد سے، اپنے دماغ سے انہوں نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا اس کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ عقل کے اعتبار سے کہ فتح حاصل ہو گئی ہے، اب مقصد حاصل ہو چکا، اب چلے نیچے۔ تو کافی تعداد جو ہے نیچے گئی، باقی 15-20 لوگ وہاں موجود تھے، باقی تعداد جو ہے نیچے چلی گئی میدان میں۔ اب جو کفار بھاگ رہے تھے ان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا لقب ہے سیف اللہ۔ سیف اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تلوار، یعنی اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو جب مسلمان ہوئے تب بھی بڑی جنگجو تھے، فتح حاصل کی، لیکن اس وقت احد کی لڑائی میں کفار کے ساتھ تھے، اور کفار جب بھاگنے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ مسلمان جو اس چھوٹی پہاڑی کی ٹکڑی سے نیچے اترے ہیں تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہو چکی ہے، اب یہاں سے گھوم کے آنا ہے۔ تو وہ بھاگتے ہوئے احد کی طرف سے وہاں سے گھومے، اور اس جگہ سے جہاں سے صحابہ کرام نیچے آ گئے تھے، اتر گئے تھے مال غنیمت کی تلاش میں، تو وہاں سے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے ساتھ تھے، کافروں کا بڑا لشکر لے کر کے پیچھے سے آ گئے۔ اب یہ پیچھے سے آ گئے تو مسلمان جو کفار کے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ بھی درمیان میں، اور آگے جو کافر بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے
ساتھی پیچھے سے آ چکے ہیں تو وہ بھی واپس آنے لگے۔ وہ واپس آئے، یہاں سے یہ کافر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ آئے، دونوں طرف سے کافر اور بیچ میں یہ مسلمان۔ اب دوبارہ سے بڑی گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور مسلمانوں کو شکست ہونا شروع ہوئی۔ پہلے فتح تھی، اب شکست ہونا شروع ہوئی اور مسلمان شہید ہونا شروع ہوئے۔ اور اسی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوا، اور ایک صحابی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے وہ شہید ہوئے۔ تو یہ افواہ کسی نے پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ یعنی اتنی لڑائی ہو رہی تھی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اپنے بندے کو مار رہے ہیں یا کافر کو مار رہے ہیں، دونوں طرف سے کفار کے بیچ میں آ گئے تھے۔ تو وہ سارا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ تم جو ہے ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم بلند رہو گے اگر تم پکے ایمان والے ہو۔ اور اگر تمہیں چوٹ پہنچ رہی ہے تو تم سے پہلے بدر میں ان کفار کو چوٹ پہنچی تھی کہ 70 لوگ تم نے ان کے مارے ہیں اور 70 قید کیے ہیں، تو جنگ احد میں بھی تمہارے 70 لوگ 70 کے قریب شہید ہوئے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بے دردی سے شہید ہوئے تھے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہ جو فتح ہے اور شکست ہے، ہم لوگوں کے درمیان اس چیز کو گھماتے رہتے ہیں کہ کبھی کافروں کو شکست ہوگی، کبھی تمہیں۔ لیکن ظاہری طور پر یہ جو شکست ہوئی تھی، مسلمانوں کی ایک غلطی تھی کہ وہ وہاں سے اترے تھے۔ ایک تو وہاں سے اترے، دونوں طرف سے کافر آ گئے، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی خبر انہوں نے سنی تو ان کے تو بس زمین نکل گئی، پاؤں سے زمین نکل گئی، اور ان سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی کہ لڑائی کریں نہ کریں، بیٹھیں کہاں جائیں۔ بڑے بڑے صحابی بس خاموش ہو گئے، کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز شہادت کی خبر کو، جو کہ افواہ تھی، جھوٹ تھا، سن کر کے ان کے حواس باختہ ہو گئے کہ اب کیا کرنا ہے۔ نہ چل رہے ہیں، نہ پھر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قرآن پاک کی آیات سے ابھارا، آیتیں پڑھیں کہ تم نے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے آئے ہیں اور اسی کو ہم نے مقصد حاصل کرنا ہے اور اسلام کی فتح کے لیے، اسلام کے بول بالے کے لیے چلنا ہے۔ تو اس میں پھر کچھ ہمت ہوئی، لیکن آخر میں جب سب کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر بالکل صحیح سلامت ہیں، تو پھر ان کے اندر ایک جذبہ آیا، اور آخر میں انہی مسلمانوں نے کفار کو مار بھگایا تھا۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں نے کفار کو مار بھگایا، مدینے سے نکال دیا تھا، فتح مل گئی تھی، لیکن بیچ میں جو بڑا سانحہ ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ سارا پس منظر یہ تھا کہ وہاں سے وہ جو ٹکڑی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متعین کیا تھا، وہ نیچے اترے تھے، اور حضرت خالد بن ولید جو ہے کفار کا لشکر لے کر کے آ گئے اور مسلمان بیچ میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر کے ایک غم ہوا اور ہمت ہار دی۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں تو مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن آخر میں فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ سارا تذکرہ آج کی اس واقعے کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ارشادات جو وارد ہوئے احد کی لڑائی کے بارے میں، وہ آیات آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ ولا تهنوا، اور ہمت مت ہارو، ولا تحزنوا، غم مت کرو، وأنتم الأعلون، تم ہی اعلیٰ رہو گے۔ اعلیٰ سے مراد غالب، بلند، تم ہی غالب ہوگے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ ایمان والے ہو، یہ ضابطہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایمان پکا رہے گا، کافروں پر غالب رہو گے۔ ایمان چھوڑ دیا، جیسے کہ آج کے مسلمان ہیں، ایک ارب سے زیادہ ہیں، لیکن مار کھا رہے، مغلوب ہیں، کیونکہ پکا ایمان نہیں ہے۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس۔ إن يمسسكم، اگر تمہیں پہنچا ہے، قرح زخم، فقد تو یقیناً، مس القوم پہنچ چکا ہے کافر قوم کو، قرح زخم، مثلہ اسی جیسا زخم بدر کی لڑائی میں کفار کو پہنچ چکا ہے تو احد کی لڑائی میں تمہیں پہنچا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامِ، اور یہ دن، یعنی کبھی خوشی کے دن ہیں، کبھی غم کے دن ہیں، تو یہ دن نداولها، ہم پھیرتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان،
کبھی کافر فتح میں ہوتے ہیں، غلبے میں ہوتے ہیں، مالداری میں ہوتے ہیں، کبھی مسلمان ہوتے ہیں، دونوں کا امتحان چلتا رہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وَلِيَعْلَمْ، اور تاکہ جان لے اللہ، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنکم، اور بنائے تم میں سے، شہداء کچھ کو گواہ، گواہ مراد لیں یا شہید مراد لیں۔ یہاں سے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں چوٹ پہنچی ہے، اس سے ایک تو امتحان لینا بھی مقصود ہے تاکہ اللہ ممتاز کرے، جدا کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ کون ایمان والے تھے، کون منافق تھے کہ ایسی سخت حالت میں چلے گئے تھے واپس، تو وہ منافق رہے، اور جو ایمان والے تھے وہ پکے ایمان والے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تم میں سے کچھ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ چھانٹ لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ملیا میٹ کر دے کفار کو۔ ایسی سخت حالت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں تو اللہ نے ان کے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ پکے ایمان والے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا چھانٹ لے اللہ ان کو جو ایمان والے ہیں کہ یہ ایمان والے ہو گئے، اور جو کفار ہیں کافر لڑنے والے اللہ ان کو ملیا میٹ کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ لیا ہے، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنۃ، یہ کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما، اور ابھی تک، یعلم اللہ، معلوم نہیں کیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور یعلم الصابرین، اور معلوم نہیں کیا صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ نے ابھی تک، معلوم سے مراد تو اللہ کے علم میں ہے، یعنی اللہ ایک طرح سے ممتاز کر دے، جدا کر دے کہ بھائی یہ جہاد کرنے والے تھے، یہ ساتھ دینے والے تھے، یہ شہید ہونے والے تھے، یہ صبر کرنے والے تھے، یہ ساری چیزیں لڑائی کے بعد واضح ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ جنت کا تم نے گمان کیا ہے، لیکن یہ چیزیں اب تک ظاہر نہیں ہوئیں، تو یہ تکلیف جو آئی احد کی لڑائی میں، اس سے اللہ یہ چیزیں ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ جہاد میں شریک ہونے والے ہیں، یہ صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جس شہادت کی تم تمنا کرتے تھے، اس لڑائی میں تم نے اس کو قریب سے دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، كُنْتُمْ، تم تھے، تمنون الموت، تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، اس سے پہلے تم شہادت کی تمنا کرتے تھے یہ کہ تم اس سے ملو، یعنی شہادت حاصل کرو۔ فقد رأیتموہ، تو یقیناً تم نے دیکھ لیا اس کو، یعنی اس موت کو، اس شہادت کو، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم اس کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ کس طرح مار رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور موت کو اور شہادت کو تم نے قریب سے دیکھ لیا ہے، پھر اس وقت تمہارا پیچھے جانا یہ بات غلط تھی۔ اور یہ جو کم ہمتی پیدا ہوئی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ کسی نے پھیلائی تو صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے، وہ کمزور پڑ گئے، تو اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اگر خبر تم نے سنی ہے تو وہ تو ایک رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، أَفَإِن، تو کیا اگر، مات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں،
او قتلا یا شہید کر دیے جائیں انقلبتم تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل ومن ينقلب علی عقبیہ اور جو پھر جائے اپنی ایڑیوں پر فلن یضر اللہ شیئا تو ہرگز نہیں نقصان کرتا اللہ کا کچھ بھی وسیجزی اللہ الشاکرین اور عنقریب اللہ اچھا بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ یعنی یہاں یہ بات بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، کئی رسول پہلے بھی گزر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے یا شہید کر دیے جاتے ہیں تو تم کیسے حوصلے پست کر کے بیٹھ جاتے ہو؟ تو کیا ایسا کرو گے اور پیچھے مڑو گے؟ تو جو پیچھے مڑے گا تم میں سے تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ بطور حکمت اللہ نے یہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افواہ پھیلی لوگوں میں، وجہ یہ تھی کہ جب احد کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا، مسلمانوں کا کیا رد عمل ہوگا، ان کو ایک طرح سے صبر کی مشق ہو گئی، کیونکہ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد کے حالات بھی وہ سنبھال سکیں صحابہ کرام۔ اسی وجہ سے احد کی لڑائی میں جب یہ واقعہ ہوا تو وہ حواس باختہ ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اصل میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کی مشق احد کی لڑائی میں ہو چکی تھی، تو وہ حالات کو قابو کر گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی۔ آیت نمبر 145 دیکھیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان اپنے مقررہ وقت سے پہلے اس کو موت نہیں آ سکتی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَا كَانَ اور نہیں ہے ممکن لِنَفْسٍ کسی جان کے لیے ان تموت یہ کہ موت آ جائے، یہ کہ مر جائے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، کتاباً جو لکھا ہے، مؤجلہ مقررہ وقت، ومن یرد اور جو ارادہ رکھتا ہے، ثواب الدنیا دنیا کے بدلے کا، کہ وہ کہتا ہے مجھے دنیا چاہیے، نؤتیہ منہا ہم دے دیتے ہیں اس کو اس میں سے، دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں اس کو۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو چاہتا ہے آخرت کا بدلہ تو ہم دیں گے اسے اس میں سے، آخرت میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور عنقریب ضرور ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو، شکر کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 146 دیکھیں۔ آیت نمبر 146 میں اللہ نے پچھلے نبیوں کے ساتھ جو ساتھی تھے، ساتھ دینے والے تھے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَكَأَيٍّ اور کتنے ہی، من نبی نبی گزرے ہیں، قاتل کہ جہاد کیا، قتال کیا، معہو ان نبیوں کے ساتھ، ربیون کثیر بہت سارے اللہ والوں نے، ربی کہا جاتا اللہ والے، کثیر بہت سارے اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر کے قتال کیا، جہاد کیا۔ فما وہنوا تو نہ انہوں نے ہمت ہاری، لما اصابہم فی سبیل اللہ اس پر جو پہنچی ان کو تکلیف اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا وما استکانوا اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ دبے، واللہ یحب الصابرین اور اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ وما كان قولهم اور نہیں تھا ان کا قول، یعنی ان کی بات تو صرف یہ تھی، الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، یعنی وہ جو لوگ تھے نبیوں کے ساتھ وہ یہ دعا کر رہے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب، اغفر بخش دے، لنا ہم کو ہمارے گناہ، و اسرافنا فی امرنا اور ہماری زیادتیوں کو بخش دے ہمارے کام میں، یعنی اس معاملے میں، جہاد میں جو ہم نے زیادتی کی ہو، گناہ کیا ہو، ظلم ہو چکا ہو تو وہ ہمیں معاف فرما، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ يحب المحسنین۔ بس دیا اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین بدلہ اور بہترین آخرت کا اجر بھی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سارا مضمون تھا، اس لیے مکمل کرنا پڑا آیت نمبر 148 تک، اور یہ رکوع مکمل ہوا۔ آج کے اس سبق کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔